السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی بار شرک کیسے شروع ہوا؟ وہ کون سی قوم تھی جس نے سینکڑوں سال تک اپنے نبی کی بات سننے سے انکار کر دیا؟ وہ کون سا عظیم طوفان تھا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ اور ایک نبی نے اپنی قوم کو کتنے سال تک اللہ کی طرف بلایا؟ ناظرین، آج ہم بیان کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ ایمان افروز اور حیرت انگیز داستان جس میں صبر، استقامت، دعوت حق، اللہ پر بھروسہ اور آخرت کی کامیابی کے بے شمار اسباق پوشیدہ ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ایسی مزید اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن عظیم پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے مطابق آپ نے صرف دعوت و تبلیغ ہی تقریباً 950 سال تک کی۔ سوچئے، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں بلکہ 950 سال تک مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر پھر بھی قوم کی اکثریت ایمان نہ لائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام بعض روایات کے مطابق عبد الغفار بتایا جاتا ہے۔ آپ اپنی قوم کی ہدایت اور آخرت کی فکر میں اس قدر روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح کے نام سے یاد فرمایا۔ آپ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک وہ ہمارا بہت شکر گزار بندہ تھا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے پوری انسانیت ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن شیطان خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ انسانوں کو اللہ کی راہ سے کیسے ہٹایا جائے۔ اسی دوران قوم میں چند نہایت نیک اور عبادت گزار لوگ موجود تھے۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ نیک لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے قوم کو ایک بظاہر اچھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، ان بزرگوں کے مجسمے بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کر لیا۔ شروع میں کسی نے ان مجسموں کی عبادت نہیں کی، لیکن وقت گزرتا گیا، پہلی نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی، پھر تیسری نسل۔ آخرکار شیطان نے انہیں یہ باور کروا دیا کہ تمہارے آباء و اجداد انہی مجسموں کی عبادت کرتے تھے، اور یوں تاریخ میں پہلی مرتبہ شرک نے جنم لیا۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا جانے لگا، بتوں کے سامنے جھکا جانے لگا، اور انسانیت توحید سے دور ہونے لگی۔ جب گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو اور میری بات مانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟
انہوں نے کہا، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ہم تمہیں نبی کیوں مانیں؟ اگر اللہ رسول بھیجنا چاہتا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ انہوں نے مزید کہا، تمہاری پیروی تو صرف غریب، کمزور اور معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ کر رہے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہی بات تقریباً ہر نبی کی قوم نے کہی۔ حق کو قبول کرنے کے بجائے تکبر کا راستہ اختیار کیا، مگر نوح علیہ السلام ہمت نہیں ہارے۔ انہوں نے دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی تبلیغ کی، کھلے عام بھی دعوت دی اور چھپ کر بھی نصیحت کی۔ انہوں نے محبت سے بھی سمجھایا اور عذاب الہی سے بھی خبردار کیا، لیکن قوم مسلسل انکار کرتی رہی۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، صدیاں بیت گئیں، لیکن قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک نسل مرنے سے پہلے دوسری نسل کو وصیت کرتی، خبردار، نوح کی بات کبھی نہ ماننا، اور اسی ضد میں پوری قوم گمراہی کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قوم نوح کی دھمکیاں، حضرت نوح کی 950 سال کی دعوت توحید، دعا کی قبولیت، کشتی کی تعمیر، قوم کا مذاق کرنا اور قوم نوح پر طوفان کی ابتدا۔ ناظرین، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔